بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس جماعت دہم ہے اور اس کا حصہ نظم میں سے نعت کی مشق موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 لیکچر کیے تھے اسی نظم کے، اور اس میں ہم نے جو شاعر ہے اس کا مختصر سا تعارف کیا تھا، اور ساتھ میں ہم نے پھر ایک لیکچر کے اندر پہلا، دوسرا اور تیسرا شعر پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے جو اگلا لیکچر تھا اس میں ہم نے جو چوتھا، پانچواں اور چھٹا شعر ہے اس کی تشریح اور اہم نکات کیے تھے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہمارے پاس اسی نظم نعت کی مشق موجود ہے، تو آئیے چلتے ہیں مشق کی طرف اور اسے پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس اس وقت نعت اور اس کے مشقی سوالات موجود ہیں۔ ہمیں یہاں پہ جو آج سوال کرنے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ میں ان سوالوں کو یہاں پہ حل نہیں کروں گا آج جو ہمارے بورڈ کے لحاظ سے ضروری نہیں ہیں، جیسے کہ یہ سوال بھی کچھ پوچھے جاتے ہیں کہ غلط کے درست کیجئے، خالی جگہ مکمل کیجئے، یا ایک کالم بنا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو آپس میں ملائیے۔ تو وہ سوال بورڈ میں پوچھے ہی نہیں جاتے، لہٰذا میں نے بھی ان سے گریز کیا ہے اور آج کے لیکچر میں شامل نہیں کیے۔ آج کے لیکچر میں جو سوالات شامل ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ آئیے ان سوالات کو پڑھتے ہیں اور ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ الف، پہلا سوال، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جی، ان صفات کو پڑھتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ جی، جواب پڑھتے ہیں۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ 3 صفات موجود ہیں۔ میں پہلی صفت پڑھوں گا، پھر دوسری، پھر تیسری۔ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیے گا اور سنتے جائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عالم کے مددگار ہیں، ایک۔ دوسری، دین اسلام پیغام الہی کے امی ہیں۔ نمبر 3، غریبوں کے غم گسار اور ہمدرد ہیں۔ جی، یہ تو تھے ہمارے پاس 3 نکات جو حضور کی صفات کے لحاظ سے موجود تھے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بے مراد دوسرا سوال بنتا ہے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ جواب دیکھیے گا، دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے معاشرے کے پسے ہوئے غریب، مسکین، مستحق طبقے کے حقوق مقرر فرمائے، جس سے ان کو سکون، امن اور قرار ملا۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس دوسرے سوال کا جواب تھا۔ آئیے مزید اور سوالات پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس سوال جیم ہے، مراد تیسرا سوال بنتا ہے۔ یہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، عرفان کا مطلب ہے معرفت الہی، خدا کو پہچاننا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے کہ ہر ایک انسان ایک دوسرے کو پہچان لے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس بات سے روشناس کروایا کہ خدا صرف ایک ہے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تیسرے سوال کا جواب تھا ہمارے پاس۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔
جو آپ کی مشق میں دال کے نام سے ہوگا، یعنی چوتھا سوال بنتا ہے یہ. شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جواب: شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی سرکار دو عالم نے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دیا، جس سے معاشرتی نفرت اور عداوت کا خاتمہ ہوا. جی آئیے مزید اگلے سوال پڑھتے ہیں. جی ہمارے پاس سوال نمبر آ گیا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 5واں سوال ہے، اور یہ جو اس نے آپ کو واضح کیا ہوا ہے وہ ہے کے نام سے کیا ہوا ہے مشق میں. نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہیں یا مراد ہے؟ جواب: نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے. آپ کا جو سوال نمبر 4 ہوگا اس کو دیکھیے گا، اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے اعراب لگانے ہیں. یہ سوال انتہائی اہم ہے، یہ بورڈ کے اندر 1 یا 2 نمبر کا پوچھا جاتا ہے ہر سال، اور وہ پوچھا جائے گا آپ سے کثیر الانتخابی سوالات میں، مراد ایم سی کیوز میں. وہ کوئی بھی ایک جو ہے وہ جملہ لکھے گا، سطر لکھے گا، جس کے اندر وہ لکھے گا کہ لفظ عالم یا لفظ عالم، اس کے اعراب لگائیے. یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ وہ آپ سے ایک سطر پوچھے گا جس کے اندر اس نے لکھا ہوگا کہ لفظ عالم نیچے دیے ہوئے اعراب کے لحاظ سے ٹھیک کیجیے. تو ہمیں دیکھنا ہے نیچے اس نے 4 عالم لکھے ہوں گے، کبھی زیر لگائی ہوگی نیچے، کبھی اس کے اوپر زبر لگائی ہوگی، کبھی پیش، کبھی شد مد، یہ تبدیل کر کے وہ دے رہا ہوگا، تو ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ 5 الفاظ موجود ہیں، ہم ان کے اعراب لگائیں گے. انہیں کہتے ہیں تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کرنا. تو جب آپ اعراب ٹھیک بولیں گے تو تلفظ کی ادائیگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. سوال ہے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. یہ لفظ عالم ہے، زبر، پھر ایسے، اور پھر یہ جزم. یہ عالم بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن کیونکہ اس نظم میں عالم ہی استعمال ہوا ہے، عالم سے مراد پوری دنیا ہے، اور اگر یہی میں لام کے نیچے زیر لگاتا ہوں تو یہ عالم بن جاتا ہے. عالم کہتے ہیں باشعور، پڑھا لکھا، ہنرمند شخص. تو یہاں پہ تو ایسا لفظ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس عالم تھا، ہم نے اس کے اعراب لگا دیے. پھر ہے لفظ سکون. سین کے اوپر پیش ہے، پھر پیش ہے، پھر یہ جزم ہے، سکون. اس کے بعد عرفان، زیر ہے عین کے نیچے، رے کے اوپر پھر جزم، پھر زبر، اور پھر ایسے عرفان. جی اس کے بعد یہ لفظ ہے محبت. میم کے اوپر زبر ہے، پھر ہے کے اوپر زبر ہے، پھر بے کے اوپر یہ ڈنڈوں والی شد لگا کر اس کے اوپر پھر زبر ڈال دیجئے اور ایسے کر دیجئے. محبت، ہم لوگ اسے محبت پڑھتے ہیں، یعنی پیش کے ساتھ، میم کے اوپر پیش بھی بولا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر وہ لفظ چل رہا ہے اور لوگ اسے ہی پسند کرتے ہیں کہ محبت ہو، محبت نہ ہو. تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی پہچان ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ غلط کون سا ہے اور ٹھیک کون سا ہے. لہٰذا لفظ محبت ہے، محبت نہیں ہے. منزل، میم کے اوپر زبر، پھر ایسے، پھر نیچے زیر، اور پھر ایسے، منزل. جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال بھی اعراب والا سمجھ آ گیا ہوگا. میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہ جو سوال ہے یہ بورڈ کے اندر آپ سے 2 نمبر کا یا 1 نمبر کا پوچھا جائے گا. وہ پوچھے گا لفظ محبت کو اعراب کی مدد سے ٹھیک کیجئے. تو ہمیں وہ 4 لفظ نیچے پڑھنے ہیں اور ان میں سے ایک ٹھیک کرنا ہوگا. جی امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.